سورہ مومنون، اس سورہ میں 6 رکوع اور 118 آیات بینات ہیں۔ اس کی فضیلت کے متعلق حضرت یزید بن بانوس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما، حضور پر نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے قد افلح المومنون سے لے کر 10 آیات بینات آپ نے تلاوت کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اس سورہ پاک میں مختلف مضامین ہیں۔ دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون، جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے، اور اسی کے اندر مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی، اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے کے اہل ایمان کی نجات، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا بھی ذکر کیا گیا۔ سورہ نور یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت کے متعلق حضرت مجاہد آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا اے اللہ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی کے لوگ سن لیں تو وہ ایمان قبول کر لیں گے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری حکمتیں، خاص کر اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے۔ لیان کے احکام
بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ جو مرد عورت اس پر تہمت لگانے میں شریک تھے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سورہ پاک میں شان بیان کی گئی۔ خاص کر اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اور کفار کے اعمال کی مثال بھی بیان کی گئی، اور اس سورہ پاک میں قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بھی بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب بھی اسی سورہ پاک میں بیان کیا ہے۔ سورہ فرقان، اس سورہ میں 6 رکوع اور 77 آیات بینات ہیں۔ فرقان نام رکھنے کی اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فرقان رکھا گیا۔ اس سورہ پاک میں بھی مختلف مضامین ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثنا، اس کی عظمت، شان اور اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو بھی واضح طور پر بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کافروں کے ہولناک سزا کا بھی اسی کے اندر بیان کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بھی اسی سورہ پاک میں بیان کیا۔